اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اعراف والے کچھ اشخاص کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ نہ تو تمہارے جتھے تمہارے کام آئے اور نہ وہ چیزیں جن پر تمہیں گھمنڈ تھا۔ سورہ اعراف کی 48 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں اہل اعراف کی بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان جو ایک آڑ ہوگی، جو ایک دیوار ہوگی، اس دیوار کے بالائی حصے پر جو کچھ لوگ ہوں گے جن کو ٹھہرایا جائے گا ان کو اہل اعراف کہا جائے گا۔ ابھی ان کا فیصلہ جنت میں جانے کے متعلق نہیں ہوگا کہ ان کے جہنم سے تو ان کو نجات مل جائے گی، لیکن جنت میں بھیجنے کا بھی فیصلہ ان کا نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو بلندیوں پر جو لوگ ہوں گے وہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، یعنی ان لوگوں کو وہ بہت اچھی طریقے سے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے اور فلاں شخص ہے۔ جنت اور جہنم میں جمع غفیر ہوگا، کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، اس کے باوجود مخصوص لوگوں کو پہچاننا اس لیے ممکن ہوگا کہ ہر جنتی اور ہر جہنمی کے لیے ایک مخصوص علامت ہوگی جو اس کی شخصیت کو ظاہر کر رہی ہوگی۔ یعنی جب وہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کے اوپر سلامتی کا پیغام بھیجیں گے، ان کو مبارکبادی دیں گے، اور جب ان کی نظر جہنم والوں پر پڑے گی تو پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم کو ان سے بچا لیجیے، ہم کو ان لوگوں میں شامل مت کیجیے۔ تو اس آیت میں انہی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اعراف والے کچھ اشخاص کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، یعنی دوزخیوں میں سے وہ ان لوگوں کو پہچان لیں گے جو دنیا میں جن کو پہچانتے تھے، جنہیں دولت اور اقتدار وغیرہ نے گھمنڈ میں ڈال دیا تھا اور ان کا گھمنڈ دعوت حق قبول کرنے سے ان کو روک دیا تھا۔ ایسے لوگوں کی ان کی مخصوص علامتوں سے پہچان لینے کے بعد وہ انہیں یاد دلائیں گے کہ وہ چیزیں جن پر تمہیں بہت بڑا ناز تھا کہ آج تمہارے کیا کام آئی، یعنی جو مال و دولت کا سرمایہ حیات، زندگی بھر کی کمائی اور بہت سی دنیا کی چیزیں جن پر تم بہت گھمنڈ کرتے تھے وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا آج۔ مثال کے طور پر وہ ان لوگوں کو جو ہے بھی دیکھیں گے، ان سے بھی باتیں کریں گے اور دیگر جہنمیوں سے بھی باتیں کریں گے، جیسے فرعون، حامان، ابو لہب، ابو جہل اور اس خماش کے دوسرے لیڈر اپنی مخصوص علامتوں سے جہنم میں پہچانے جائیں گے۔ اور اصحاب اعراف ان کو جب یاد دلائیں گے کہ انہوں نے زندگی بھر جو سرکشی کی تھی، جن چیزوں کے لیے، جن مال کے لیے اور جن اولاد کے لیے، وہ ان کے کیا کام آیا، آج کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 3 پارے میں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اس کی باتوں کو نہیں مانا، تو پھر ان کا مال اور ان کی اولاد اس دن ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ بتا دیا گیا۔ آج تو بہت اتراتے ہیں، بہت گھمنڈ اور فخر اور غرور کرتے ہیں، تو اس آیت میں انہی لوگوں کو جو ہے مخاطب کرتے ہیں اصحاب اعراف، پہچان کر ان کے چہروں قیافوں سے پھر کہتے ہیں کہ کیا کام آیا تمہارا وہ ساری چیزیں، ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تم بہت گھمنڈ کرتے تھے، بہت بڑائی جتاتے تھے دنیا میں رہ کر، آج تمہاری بڑائی کی پول کھل گئی، آج تمہارے لیے یہاں پر سوائے رنج و غم کی اور کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ یعنی حقارت سے وہ دیکھتے تھے، ان کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو اس آیت کی اگلی آیت میں جو ہے ایمان والوں کو وہ ذلیل سمجھتے تھے اور ان کو کمزور سمجھتے تھے، اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔ اور کیا یہ اہل ایمان وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ انہیں اللہ کبھی اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، لیکن آج ان سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی طرح کا غم۔ دنیا میں تو یہ لوگ جو تھے، جو کفار اور مشرکین اور بڑے بڑے لوگ گھمنڈ میں یہ کہتے تھے ایمان والوں کے کہ تم جو ہے ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہو، تم کو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی قسم کی کوئی فوقیت ملنے والی نہیں ہے۔ وہ بڑا ذلیل کرتے تھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور یہ دعوے کرتے تھے کہ اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی وقیت، کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ اس کی رحمت میں تم جگہ پانے والے ہو۔ لیکن آج آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے اور ان کو جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور کہا گیا کہ اب تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی کچھ غمگین ہونے کا معاملہ تمہارے لیے اب یہاں سے نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہی لوگ کامیاب ہوئے، تم جس کو ناکام سمجھتے تھے، جن کو حقیر سمجھتے تھے، جن کو حقارت سے تم ذلیل سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے دنیا میں، آج وہی کامیاب ہو گئے تمہارے سامنے۔ تم اپنی نظروں سے دیکھ لو ان لوگوں کو۔ یہ ساری باتیں اہل اعراف، اہل جہنم سے کریں گے۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اہل جنت اہل دوزخ سے بات کرتے تھے، ان سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا رحمت کا اور مغفرت کا، وہ تو ہم نے پورا پایا، تم کیسا پاتے ہو؟ تم کو جو ہے جو عذابوں سے ڈرایا گیا تھا، کیا تم واقعی میں وہ عذاب میں گرفتار ہو یا نہیں ہو؟ تو وہ اقرار کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ سارے جو ہے باتیں چل رہی ہیں کہ اہل اعراف اہل جہنم سے بات کر رہے تھے اور ان کو جو ہے یہ باتیں بتا رہے تھے، یاد دلا رہے تھے دنیا کی باتیں جو وہ کرتے تھے اہل ایمان کے تعلق سے، جو بدگمانیاں ان کے دلوں میں تھی، اس کا تذکرہ اب جو ہے یہاں پہ اس آیت میں اہل نار، اہل جہنم، اہل جنت سے بات کریں گے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ جواب دیں گے یہ چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہے۔ اب جہنم میں جو لوگ ہوں گے اور وہ لوگ جنت والوں کو پکار کر ان سے بات کریں گے کہ ہم گرمی سے، تپش سے، بھوک سے، پیاس سے مرے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی بہا دو، یا ہم کو جو ہے کچھ تھوڑا سا وہ رزق دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ اس دن ترسیں گے، ایک ایک پانی کے خطرے کو، ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کو نہیں ملے گا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور صرف اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ سب کھا پی رہے ہیں جانوروں کی طرح اور نافرمانی پہ نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا کھانا پینا، ان کی نعمتوں کو کم نہیں کر رہا ہے بلکہ مزید اضافہ ہی کرتا جا رہا ہے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں پر نعمتیں اور انعامات خصوصی طور پر مومن بندوں کے لیے ہوں گے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو جنتی بندے ہوں گے، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، ان سے جب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی یا کھانا دے دو، کچھ تو دے دو، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی بہا دو تاکہ ہماری گرمی کم ہو جائے، ہماری پیاس کم ہو جائے، تو وہ لوگ اس وقت جو ہے ان جہنمیوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر تم پر حرام کر دیا ہے، اب اس میں سے تم کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ آخر ان کو کیوں نہیں ملنے والا ہے اس آیت میں، کہ انہوں نے دنیا میں کیا کام کیے تھے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے
جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے۔ یہ جرائم تھے ان کی، یہ جرائم کی فہرست اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام دنیا میں انہوں نے کیے تھے۔ یعنی جو دین حق تھا، دین اسلام، اس کو قبول کرنے سے وہ اپنے آپ کو روکے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول آئے تھے ہدایت لے کر، جو کتابیں لے کر آئے تھے، اس کو انہوں نے نہیں مانا، اس کو جھوٹ کہا، اس کو سچ مان کر اپنی اصلاح نہیں کی، کھیل تماشا بنا دیا زندگی کو، دین کو، اور جن کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ مطلب یہی تھا کہ آج کفار اور مشرکین اور باغی اللہ تعالیٰ کے دشمن بہت مزے میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت والی کوئی زندگی نہیں ہے، اس موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، آج دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا ہے دنیا میں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَّا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہماری آیات کو بھلایا تھا، ہمارے احکامات کو بھلایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز بھولتا نہیں ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم انہیں بھلا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کر دیں گے، ان پر رحمت کی نظر نہیں کریں گے، ان کا نام نہیں لیں گے، ان کو کہاں ڈال دیں گے ان کو پتہ نہیں، یعنی ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، کہیں پر ڈال کر بند کر دیا جائے گا، عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی معاملہ ہوگا جس طرح انہوں نے دنیا میں دین حق کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، نبیوں کی باتوں کو جھوٹا کہا تھا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہماری آیتوں کا مسلسل وہ انکار کرتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے علم کی بنیاد پر کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہے، اور جو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی ان کے پاس ایک کتاب آ چکی ہے جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے، اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی شک و شبہ اس میں ہے ہی نہیں، اور اس کو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر بھیجا ہے، کوئی ایسے ہی نہیں بھیج دیا۔ قیاسی اور خیالی باتیں اس میں نہیں ہیں، بلکہ اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے قطعی علم کی بنیاد پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور اس کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کا علم ٹھوس اور قطعی ہے۔ اس کو بہترین انداز میں سمجھا دیا گیا، واضح کر دیا گیا، اور اس کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس پورے کلام پاک کو امت کو سمجھایا۔ اس کے باوجود بھی، یہ ساری حجتیں پوری ہو جانے کے باوجود بھی، اگر کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا ہے، کوئی اس کو نہیں ماننا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا ہے، تو اگلی آیت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ هل ينظرون الا تاویلہ یوم یأتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اس کی حقیقت وقوع میں آ جائے؟ جس دن اس کی حقیقت وقوع میں آئے گی تو وہ لوگ جو اس سے بھلا بیٹھے تھے بول اٹھیں گے کہ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا ہے کوئی صورت ہمارے لیے ایسی کہ واپس ہمیں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو کام دنیا میں کرتے رہے ہیں اس سے مختلف کام کریں؟ انہوں نے اپنے کو تباہی میں ڈالا، اور جو باتیں وہ گھڑا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گئی۔ یعنی قرآن کے وعدے اور وعیدوں پر ان کو یقین نہیں آیا، وعیدیں اور عذاب کے تعلق سے قرآن جو بیان کرتا ہے اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ اب بھلا کر جو ہے وہ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ جو واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ ان کی نظروں کے سامنے آ جائیں؟ وہ ان کی نظروں کے سامنے جب آ جائیں گے تو اس کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت ان کا اقرار کرنا بالکل بے فائدہ ہوگا۔ اگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن یہ باتیں واقعات کی صورت میں ظاہر ہوں گی
اور حقیقت بالکل بے نقاب ہو جائے گی، اور ساری جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں چھپا کر رکھی ہیں مغائبات پہ سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، تو پھر اس دن کا ایمان لانا، اس دن توبہ کرنا بے فیض ہو جائے گا، ان کو اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آج غیبی حقیقتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس وقت ان کی حقانیت کو تسلیم کرنے لگیں گے، مگر وہ وقت عمل کا نہیں ہوگا۔ ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ انجام کا وقت ہے اور یہ جزا اور سزا کا وقت ہے، عمل کا وقت تو دنیا میں تھا، تم کو جو مہلت دی گئی تھی وہ مہلت سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تمہارے لیے جو ہے سزا ہی ہوگی اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت وہ کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور پوچھیں گے کوئی ہے سفارشی ہمارے لیے، کوئی سفارشی ان کے لیے نہیں ہوگا، اس وقت کوئی ان کی شفاعت نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ اور نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یا اس وقت جو ہے وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے تاکہ ہم وہاں پر جا کر ایسا عمل کریں جو اس سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ہماری بدعملیاں جو تھی اس کے مقابلے میں ہم نیک اور اچھے عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، سورہ الف لام میم سجدہ میں جو ہے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، کہا کہ اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے تمام باتیں سن لی، اب ہمیں بھیج دیجئے دنیا میں، اور ہم یقین کرنے والے ہیں، ہم جو ہے اچھا عمل کریں گے۔ لیکن اس وقت ان کو موقع نہیں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تمہیں موقع نہیں ہے، تمہیں مہلت دی گئی تھی دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، لیکن تم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، تم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، تم اپنے آپ کو تباہ کو برباد کر لیے، اور جو باتیں تم کھڑا کرتے تھے آج وہ سب تم سے گم ہو گئی، کچھ بھی تم کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ دنیا میں بیٹھ کر تم ایسی ویسی باتیں کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اور مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسولوں کا تکذیب کرتے تھے، اللہ والے بندوں کا، مومن بندوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کا مذاق کرتے تھے۔ وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے اب آ گئی، تم جن چیزوں کی طرح پروازیاں کرتے تھے وہ سب سامنے ہے، اور تمہارے لیے اب یہاں پر کوئی نجات کی صورت نہیں بچی ہے، اب سوائے عذاب کے تمہارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھا بہترین عمل کرنے والا بنا دے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔